السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان مبارک میں بھی معجزانہ شان تھی، چنانچہ آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ خصائص کبریٰ ج الف ص 67۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمع و بصر کی قوت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ دور نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے حلیف بنی خزاعہ نے، جیسا کہ فتح مکہ کے بیان میں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ 3 دن کی مسافت سے آپ کو اپنی امداد و نصرت کے لیے پکارا تو آپ نے ان کی فریاد سن لی۔ علامہ زرقانی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی مسافت سے ایک فریاد دی کہ فریاد سن لی تو یہ آپ سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آپ تو زمین پر بیٹھے ہوئے آسمانوں کی چرچراہٹ کو سن لیا کرتے تھے، بلکہ عرش کے نیچے چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ خصائص کبریٰ ج الف ص 53۔ دہن شریف۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور آپ کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ شمائل ترمذی ص 2۔ خصائص کبریٰ ج الف ص 74۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کو کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام شیطان کے تسلط سے محفوظ و معصوم ہیں۔ زرقانی ج 5 ص 248۔ زبان اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچتی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ لعاب دہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ چنانچہ آپ کے معجزات کے بیان میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، اس کا زہر آپ کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آشوب چشم کے لیے لعاب دہن شفائے عین بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی، مگر آپ کے لعاب دہن سے ایسی شفا ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا، اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا
کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ زرقانی جیم 5 ص 246۔ امام بہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ کا یہی لعاب دہن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر اور سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ زرقانی جیم 5 ص 246۔ آواز مبارک۔ یہ حضرات انبیاء کرام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ خوبرو اور سب سے بڑھ کر خوشگلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ زرقانی جیم 4 ص 178۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ پر نور گردن۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور خوبصورت تھی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل خوبصورت اور چاندنی کی طرح شفاف و صاف تھی۔ شمائل ترمذی صوت 2۔ رحمت۔ آپ کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، پرگوشت، کلائیاں لمبی اور بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست اقدس پھیر دیتے تھے وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہوتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ آپ کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑ پڑے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنے لگے۔ میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا دست مبارک لگا دیا تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہے۔ اس دست مبارک سے کیسے کیسے معجزات و تصرفات عالم ظہور میں آئے، ان کا کچھ تذکرہ میں آپ سے پچھلے ایپیسوڈز میں کر چکی ہوں۔ شکم و سینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے۔ نہ سینہ شکم سے اونچا تھا نہ شکم سینہ سے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا اور سینہ کے اوپر کے حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ شمائل ترمذی صوت 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سینہ معرفت الہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ کل جہان ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل اپنا سفر یہیں سے شروع کریں گے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔